بلا تخیل پڑھانے والا تھا بھائی آصف صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دو منٹ میں ایک حاضری کلام پڑھ کے آپ کے بھائی کا حوالے کر رہا ہوں۔ آج کل یہ تکرار ہوتا ہے کہ میرے نبی نور ہیں، آج کل کہتے ہیں کہ میرے نبی بشر ہیں، ہم جیسے کھاتے تھے، ہم جیسے پیتے تھے، ہم جیسے اٹھتے بیٹھتے تھے، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ میرے نبی نور ہیں تو نور علی نور ہے، میرے نبی بشر ہیں تو بشر علی بشر بن کر آئے ہیں۔ جس کو سمجھ آ جائے مسئلے کا استقبال کرنا ہے، قتل ہی کرنا۔ میں نے کہا جملہ سن کے میرے آقا نور ہے یا صرف بشر، میرے آقا نور ہے یا صرف بشر، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ ارے سمجھے گا کوئی کس قدر یہ سمجھنے کی بات ہے۔ آپ سے کوئی ہے جو سمجھ کے بولے گا ذرا سبحان اللہ۔ میں نے کہا میرے آقا نور ہے یا صرف بشر، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ ارے سمجھے گا کوئی کس قدر یہ سمجھنے کی بات ہے۔ ایک نور کی تجلی سے غش کھا کے گر پڑے، ارے موسیٰ بھی تھے بشر، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ ارے ایک نور کی تجلی سے غش کھا کے گر پڑے، موسیٰ بھی تھے بشر، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ ارے خواہش تمنا فضائے یوں تو کئی نے کی، خدا کی دین کی، پر آیا کسے نظر یہ سمجھنے کی بات ہے۔ ارے یوں تو کئی نے کی، خدا کی دین کی، پر آیا کسے نظر یہ سمجھنے کی بات ہے۔ ارے تاروں سے زیادہ نیکیاں حضرت عمر کی ہیں۔ بولو یا سبحان اللہ۔ تُسی چپ اینڈ بیٹھے ہو، کوئی امانت رکھ گیا جب بولنے تھے کہ خیالی بھی نہ ہو جاوے، مسکرا کے مصطفیٰ دے ملاد واسطے آئے ہو، ہاتھ چکا کھول رہا سارے سبحان اللہ۔ ارے تاروں سے زیادہ نیکیاں حضرت عمر کی ہیں۔ جملہ سن کے سمجھ کے بولیے گا۔ میں نے کہا تاروں سے زیادہ نیکیاں، تاروں سے زیادہ نیکیاں حضرت عمر کی ہیں۔ پتہ کون عمر ہے؟ مصطفیٰ کی دعا کا نام عمر ہے، اللہ کی عطا کا نام عمر ہے، چاہت مصطفیٰ عمر ہے، خواہش مصطفیٰ عمر ہے، تمنا مصطفیٰ عمر ہے، قلب مصطفیٰ عمر ہے۔ میں نے کہا جملہ سنیے گا۔ ارے تاروں سے زیادہ نیکیاں حضرت عمر کی ہے۔ ارے تاروں کی بھی ہے خبر، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ ارے تاروں سے زیادہ نیکیاں حضرت عمر کی ہے، تاروں کی بھی ہے خبر، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ یہ کلام لکھا ہے پاکستان میں۔ اب ایک مصرع میں پیش کر رہا ہوں جو مدینہ پاک میں لکھا ہوا ہے۔ میں نے یہ کلام پہلے پڑھنا تھا، لیکن میں آپ کو انتظار کر رہا تھا کہ آپ کب وضو کر کے آتے میں تب پڑھوں گا، لیکن آپ عاشق بیٹھے ہیں، آپ نے میری تار کو چھیڑا ہے، میں جملہ آپ کو دے رہا ہوں۔ پاکستان میں کلام لکھا جائے آپ پتہ نہیں کیسے سنتے ہو، لیکن بھائی جو مدینہ پاک روضہ رسول کے سامنے لکھا جائے، میں نہیں سمجھتا اس کا کیسے آپ استقبال کریں گے اور قدر کریں گے۔ جملہ سن کے سمجھ کے بولیے گا۔ حاجی سید اقبال فریدی صاحب فرماندے اسی مدینہ پاک کے روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کے میں مصرع لکھیا، اور قبلہ توجہ فرمائیے گا۔ مدینہ پاک آپ فرماندے میں رمضان شریف کے اندر دسترخوان لگیا تے روزہ کھولن دا ٹائم ہویا، ادھر مدینہ پاک کے اسی روز افطاری کر لگے ہاں۔ افطاری کردیا میرے سامنے جڑا میرا ساتھی بیٹھا سی، وہ دی کانڈ روزہ پاک نو ہو رہی سی، تے میں انہوں آکھیا کہ کانڈ نہ کری سرکار نو۔ میرے لباں دے جملے جاری ہو گئے، کانڈ نہ کری سرکار نو۔ حاجی سید اقبال فریدی صاحب فرماندے نے مصطفیٰ دی عطا دے نال مینوں 18 شعروں کے نال لکھنا نصیب ہو گئے، 18 شعر۔ لیکن میں اتنے 18 نہیں پڑھاں گا، ایک ہی پڑھاں گا، کیونکہ علامہ صاحب تشریف آ چکے ہیں، وقت دامن میں گزارش نہیں، اگلے سال پھر زندگی نے وفا کی تو باقی سناؤں گا۔ ایک میں جملہ سنیے گا۔ آپ فرماتے میری رات سے اندر تکرار شروع ہو گیا۔ جی سید اقبال فریدی صاحب شاعر نے، شاعر دے قلم میدان انہوں نے سخن ہوتا ہے، جتنے کوئی چیز دیکھن اتنے جناب قلم پھڑ کے کاغذ پھڑ کے جملے لکھ چھڑ دینے۔ آپ نے ایک جملہ اور لکھیا، ادھر چانے ادھر روضہ پاک ہے، ادھر چانے ادھر روضہ پاک ہے، چانن ویکھ کے روضہ پاک نے ویکھ کے۔ حاجی صاحب نے 4 جملے لکھے۔ اس کلام تو پہلے میں 4 جملے تحفہ دینا چاہنا۔ اگر سینے دے دل ہویا، دل دے وچ نبی پاک دی محبت ہوئی کہ اج مسجد دا ٹکڑا بھی در و دیوار گواہ ہون گے کہ مالکا میرے تے دنیا دار نہیں، حضور دے وفادار بیٹھے نے، حضور دے وفاداروں وچ نام لکھانا۔ حاجی صاحب فرماندے نے ویکھ لگدا کرن کوئی بات آیا، چند لگدا کرن کوئی بات آیا، میں توجہ چاہ رہا لگدا کرن کوئی بات آیا، اور دسن نہیں ہاں بات آیا، پاک نبی دے درد فریدی چند میں اور خیرات
میں کیا مکھ دی کرن تلاوت آیا مکھ دی کرن تلاوت آیا اجے او میرا جملہ اٹھ گئے لیکن گرن گا رہا ہوں ارے مکھ دی کرن تلاوت آیا تیبہ دی کرن زیارت آیا عید مبارک کس دن کرنی آقا طلبن اجازت آیا سرکار نو میری زبان دے جملے تاری ہو گئے میں مالکہ میں نو عطا کر میں نو کوئی ایسے جملے عطا کر کے میں پاکستان سے جا کے عاشقہ نو تقسیم کرا تو میں اس بندے نو عاشقہ نہیں سمجھا گا جڑا مدینہ پاک جو دیائی ہوئی خیرات فصول نہ کرے اپنے دل دی تختی نہ لکھیا جائے اور دل در جگہ دیا جائے میں نے کہا فرماتے نے میں کیا کنڈ نہ کری سرکار نو رب دے سونے یار نو کنڈ نہ کری سرکار نو رب دے سونے یار نو بلال حبشی دائے کہنا بلال حبشی دائے کہنا اگر جملے کے اندر بدل ہوا تو حباب ہاتھ اٹھا کے مصر کا استقبال کریے گا ارے بلال حبشی دائے کہنا یار دے ناتے سب کچھ سہنا اور کھال ابھی ہر مارنو پر کنڈ نہ کری سرکار نو کھال ابھی ہر مارنو پر کنڈ نہ کری سرکار نو آپ کی مسکراہٹ کے حوالے ایک جملہ اور پڑھ رہا ہوں تیرے تے ہو جاوے کرم جے تیرے تے ہو جاوے کرم جے میرے تے جے ہو جاوے کرم جے لاما صاحب تے احمد صاحب تے آصف بھائی تے سب تے ہو جاوے کرم جے تے جا کے پتہ کیا کھنا ہے میں دعا کرنا کہ مالک جڑا ہاتھ اٹھا کے استقبالے نہ جملیاں نہ کرے سب طرح جانا نہیں پوری توجہ چاہ کے جملہ چھوڑ کے سمجھ کے جانا ہے ورنہ میں نے پڑھنا پا جنا سنے کون کے سائے درد دل میں لگا کو ساتھ چلا گیا جملہ سنیے گا میں نے کہا تیرے تے ہو جاوے کرم جے تینوں میرے جے حرم تھے وہ تے جا کے کرنا کیے جنا مدینہ پاک دیکھ آیا انہوں سلام جنا نہیں کیا حضور دا صدقہ مدینہ بیٹھے لیکن جملہ سن کے سمجھ کے بولیے گا آجی سید اقبال خریدی صاحب فرمانے لے اور کنڈ نہ کری سرکار نو اور رب دے سونے یار نو کنڈ نہ کری سرکار نو بلال حبشی آئے کہنا یار دے راتے سب کچھ سہنا کھالے بھی ہر مار نو پر کنڈ نہ کری سرکار نو ارے تیرے تے ہو جاوے کرم سے تینوں مل جاوے حرم دے شمل بھی ہر دیوار میں پر کنڈ نہ کری سرکار نو ارے شمل بھی ہر دیوار نو شمل بھی ہر دیوار نو پر کنڈ نہ کری سرکار نو کنڈ نہ کری سرکار نو اوتھے جانا کھیڑ مقدرہ دی تن دولت دا ایمان نہیں جے تن دولتاں والے رہ جا دے مسکین نظارے رہ جا دے مسکین نظارے رہ جا دے شفا کے نام پر خاک در سرکار رکھی ہے خدا کی قسم آپ جیسے سن رہے ہیں میرا دل نہیں کر رہے ہیں رحمت صاحب نے بھائی کہانے کرا کہ انہوں نے اگے وعدہ کر رکھا ہے انہوں نے اگے وعدہ وفا کرنے واسطے پہنچنا ہے آپ فرماتے ہیں شفا کے نام پر خاک در سرکار رکھی ہے مریضوں آ کر لے جاؤ تو بات تیار رکھی ہے اور چمک جب سورج کی چمک دیکھی تو اس سے یہ چاند نے پوچھا ارے بتا تو صحیح اپنی پیشانی در زہرا پہ کتنی بار رکھی ہے التماس گزار انہی محبتوں کے ساتھ خوبصورت کتاب